Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn LSRW English. Hi everybody, good evening. This is Muhammad Abid. Today I'm here with another video about interrogative of simple past tense. We don't waste the time and let's have a start. Simple past tense. As you know, जैसा कि आपको पता है कि मैंने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वीडियोस बनाई हुई है। ये आई बटन भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। इस पर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली एक ना एक वीडियो पर चले जाएंगे, तो फिर आप उसे देख लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप चैनल पर चले जाएं तो चैनल पर वो वीडियोस मौजूद है, ठीक है ना। तो उसे जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस की समझ आ जाए। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको रिव्यू देता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस शोज दैट एक्शन व्हिच स्टार्टेड एंड एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी ये उस अमल को जाहिर करता है जो पास्ट यानी माजी में हुआ हो लेकिन मालूम वक्त में स्पेसिफाइड टाइम में हुआ हो, ठीक है ना। तो इसी को ही सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो ये तो पॉजिटिव का आइडिया था। नेगेटिव में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था सिंपल पास्ट टेंस की, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि एक अमल पास्ट में यानी माजी में मालूम वक्त में ना हुआ हो। आज हम इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव कहा जाता है सवालिया, यानी इसमें आपसे सवाल किया जाता है कि क्या आया ये अमल जो है पास्ट में माजी में मालूम वक्त में हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। I will give you a simple example. मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ। Someone went to doctor for checkup the day before yesterday. Someone जो है एक फीमेल का नाम है, वो जो है परसों डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, यानी वो बीमार थी तो डॉक्टर के पास वो चेकअप के लिए गई थी। तो ये जाना एक अमल है और ये हुआ है पास में, और पास में कब हुआ है, the day before yesterday, यानी परसों हुआ है। अमल भी हुआ है, पास में भी हुआ है और टाइम भी मालूम है, तो इसी को ही सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। अब इसी का ही मैं नेगेटिव बनाता हूं, तो नेगेटिव इसका किस तरह बनाया जाता है। Someone didn't go to the doctor for checkup the day before yesterday. Someone जो है वो परसों डॉक्टर के पास नहीं गई थी चेकअप के लिए, यानी पास में माजी में ये मालूम वक्त में ये जाने का अमल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसी का ही मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं, यानी इसका सवालिया बनाता हूं। तो किस तरह बनाया जाता है। डिड समन गो टू द डॉक्टर फॉर चेकअप, क्या समन जो है ये डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों, यानी ये परसों ये अमल हुआ था कि नहीं। तो इसी को ही इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। ये तो हमें इसका आइडिया क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में जुमला किस तरह बनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नो ऑक्सिलरी इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कोई ऑक्सिलरी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर, तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ स्लाइड में, लेकिन स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का ये है कि ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रूट्स, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो नाउ देयर इज नो ऑक्सिलरी इन दिस स्ट्रक्चर। सो हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के साथ किस तरह बनाया जाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव के लिए कम से कम आपके पास ऑक्सिलरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आप जाके जो है इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे। तो ये नेगेटिव में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इंग्लिश ग्रामर गिव्स अ स्पेशल ऑक्सिलरीज एंड दोज ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड टू डू ऑक्सिलरीज। उन ऑक्सिलरीज को क्या कहा जाता है, टू डू ऑक्सिलरीज कहा जाता है। यहाँ पर दोबारा मैंने मेंशन किया हुआ है, और वो ऑक्सिलरी कौन कौन से है, डू, डज, डिड। एंड नेगेटिव फॉर्म इसका क्या है, डोंट, डजंट एंड डिडंट। And both these do does I have discussed in simple present tense. मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये डिस्कस किया हुआ था कि जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसका बनाते तो डू डज के जरिए बनाते हैं। वजह यह कि वहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। और डिड और डिडंट ये जो है ये हम सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं तो इसी डिड ऑक्सिलरी के जो है मदद से हम बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब
first form plus wrote. Okay, اگر اس کا میں نیگیٹو بناتا ہوں تو all subject plus didn't, یعنی یہ didn't فارم آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور plus word first form plus wrote rest of the sentence, ٹھیک ہے نا. And I repeat, okay, اس پوائنٹ کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. To do auxiliaries are always followed by base by first form of the verb. To do auxiliaries کے بعد ہمیشہ verb کا first form آتا ہے. اگر آپ نے second یا third form یا ایسا کوئی اور form یوز کیا جس کے ساتھ آپ نے SES کا اضافہ کیا, وہ غلط کنسیڈر کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے جو ہے سبجیکٹ کے بعد verb کا فرسٹ فارم پٹ کیا. یہ کیوں پٹ کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ٹو ڈو آکسیلری آیا ہوا ہے. اگر آپ سمپل پاسٹ ٹینس کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو وہاں پر اسٹرکچر کیا تھا؟ آل سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف دا ورب, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کوئی ٹو ڈو آکسیلری نہیں تھا, تو یہاں پر ہے, تو یہاں پر سیکنڈ سے یہ فرسٹ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اسٹرکچر ہے. آئیے اب ہم ایگزامپل کو دیکھتے ہیں اور ایگزامپل کے ذریعے اس کو جو ہے بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. Now look at the first example. Did teacher deliver lecture yesterday? کیا کل ٹیچر نے جو ہے لیکچر ڈیلیور کیا, یعنی کیا ٹیچر نے کل لیکچر دیا. یعنی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسکول نہیں گیا, دوسرا دوست ہے, اس نے کلاس اٹینڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو نہیں گیا ہوا وہ اس اپنے دوست سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کل ٹیچر نے جو ہے لیکچر دیا, یعنی یہ ڈیلیور کرنا ایک عمل ہے, دینا. کیا ٹیچر نے یہ دیا, کل کب دیا, یعنی یسٹرڈے, پاس میں بھی ہے اور ٹائم بھی معلوم ہے, اور ٹائم یسٹرڈے ہے, ٹھیک ہے نا. اسی کو ہی انٹیگریٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں ڈیڈ جو ہے یہ ٹو ڈو آکسیلری ہو گیا یہاں سے, اور ٹیچر پھر اس کے بعد یہ سبجیکٹ ہو گیا, ٹھیک, اور ڈیلیور یہ ورڈ فرسٹ فارم ہو گیا, اینڈ لیکچر یسٹرڈے اور یہ کیا ہو گیا, روٹس ہو گیا. ریسٹ آف دا سینٹینس اینڈ دا لاسٹ آئی پٹ کوسچن مارک. ڈیڈ ٹیچر ڈیلیور لیکچر یسٹرڈے, کیا ٹیچر نے کل جو ہے لیکچر یعنی جو ہے وہ لیسن پڑھایا. یہ تو سوال پوچھا جاتا ہے. اب وہاں سے آنسر بھی آئے گا کہ جی ہاں یا جی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر دیا ہے تو جی ہاں, اگر نہیں دیا تو جی نہیں. تو کس طرح آنسر دیا جائیں گے انگلش میں؟ یہ تو اردو میں ہوگا, تو انگلش میں کس طرح دیا جائے گا؟ تو انگلش میں یس ہی ڈیڈ, ہی مین دس ٹیچر. ونس یو مینشن اے ناؤن, ایک دفعہ جب آپ نے جو ہے ناؤن کا ذکر کیا, سو آفٹر دیٹ یو مسٹ یوز پروناؤن, آپ نے پروناؤن کا استعمال کرنا ہے. سو یس ہی, یہی ٹیچر کی جگہ استعمال ہوا. ڈیڈ جو آکسیلری آپ نے کوسچن میں استعمال کیا وہی آکسیلری آئے گا. سو یس ہی ڈیڈ, جی ہاں, اور نیگیٹو نو ہی ڈیڈنٹ, جی نہیں, ٹھیک ہے نا. ناؤ لک ایٹ دا نیکسٹ ون. ڈیڈ ندا پریس دا کلاس لاسٹ فرائیڈے, کیا ندا نے جو ہے لاسٹ فرائیڈے کو یعنی پچھلے جو ہے جمعے کو کپڑے استری کیے. پریس مین استری کرنا, کپڑے استری کیے, یعنی پریس کرنا ایک عمل ہے. کیا ندا نے پاس میں اور پاس ہے پھر معلوم وقت میں اسپیسیفائڈ یعنی نون ٹائم لاسٹ فرائیڈے کو کیا اس نے یہ عمل کیا, ٹھیک ہے. تو اسی کو انٹیگریٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ ڈیڈ جو ہے یہ جو آکسیلری ہو گیا, ٹھیک, اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر کے مطابق آپ نے جو انٹیگریٹو اس طرح بنانا ہے. اور ندا جو ہے یہ سبجیکٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد پرس جو ہے یہ ورڈ فرسٹ فارم ہو گیا, اور دی کلاس لاسٹ فرائیڈے اور یہ روٹس ہو گیا. ریسٹ آف دا سینٹینس اینڈ ان دا لاسٹ آئی پٹ کوسچن مارک, ٹھیک ہے نا. For an example, someone asks you a question, why you use first form of the verb in this sentence? آپ نے first form of the verb کیوں استعمال کیا؟ یہ sentence ہے simple past tense کا, اور عموماً ہم simple past tense میں جو ہم verb کا second form استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس کیوں کا جواب ہونا چاہیے. بار بار کہتا ہوں کہ اسی کو ہی learning کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اگر پازیٹیو میں دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ہم تو ورب کا سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں, لیکن جب نیگیٹو اور انٹیگریٹو بناتے ہیں سو ناؤ یو مسٹ ہیو ہیلپنگ اور آکسیلری. آپ کے پاس ضرور ہیلپنگ ورب یا آکسیلری ہونا چاہیے تاکہ آپ نیگیٹو اور انٹیگریٹو بنا دیں. لیکن سمپل پاسٹ میں ٹینس میں ہے ہی نہیں, تو اس لیے انگلش ہمیں یہ آکسیلری دیتا ہے, اور یہ آکسیلری ہمیشہ اپنے بعد ورب کا فرسٹ فارم چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے. سو ڈیڈ ندا پریس دا کلاس لاسٹ فرائیڈے, کیا ندا نے جو ہے پچھلے جمعے کو کپڑے استری کیے. جواب کس طرح دیا جائے گا؟ یس شی ڈیڈ, جی ہاں, شی مین دس ندا, اور ڈیڈ جو آکسیلری آپ نے استعمال کیا, یس شی ڈیڈ, اینڈ نیگیٹو نو شی ڈیڈنٹ. ناؤ لک ایٹ دا نیکسٹ ون. ڈیڈ پیرنٹس پنش دیم لاسٹ نائٹ,
کیا پیرنٹس نے والدین نے ان کو لاسٹ نائٹ یعنی کل رات کو پنش کیا. بچے نے کچھ شرارتیں کی, تو جب بچے عموماً کچھ شرارت کرتے ہیں تو والدین اس کو جو ہے پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ پھر آگے یہ شرارت نہ کرے, ٹھیک ہے نا. سو ڈیڈ پیرنٹس پنش دیم لاسٹ نائٹ, کیا پیرنٹس نے کل رات کو انہیں پنش کیا یعنی اپنے بچوں کو پنش کیا, یعنی یہ پنش کرنا سزا دینا ایک عمل ہے. کیا یہ کل رات ہوا ہے کہ نہیں ہوا, سمپل یعنی پاس میں گزرا بھی ہے اور گزرنے میں جو ہے اسپیسیفائڈ ٹائم ہے. کیا یہ کل رات یعنی یہ عمل ہوا ہے کہ نہیں, تو اسی کو انٹیگریٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. اس میں آپ پوچھتے ہیں کہ آئے عمل پاس میں ماضی میں اسپیسیفائڈ معلوم وقت میں ہوا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. سو یہاں پر دیکھیں ڈیڈ جو ہے یہ ٹو ڈو آکسیلری ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے پیرنٹس یہ سبجیکٹ ہو گیا اینڈ دین پنش یہ ورب کا فرسٹ فارم ہو گیا, ٹھیک. اور پھر لاسٹ نائٹ یہ روٹس ہو گیا ریسٹ آف دا سینٹینس, ٹھیک ہے نا. اور آخر میں آپ نے کوشچن مارک پٹ کرنا ہے. سو اگر دیا ہے تو آپ نے یس سے آنسر دینا ہے اور اگر نہیں دیا تو آپ نے نو سے آنسر دینا ہے. تو انگلش میں کس طرح, یس دے ڈیڈ, جی ہاں دے مین دیز پیرنٹس, اوکے, اور ڈیڈ جو آکسیلری آپ نے استعمال کیا, نیگیٹو نو دے ڈیڈنٹ. ناؤ لک ایٹ دا لاسٹ ون, ڈیڈ یو سبمٹ یور اسائنمنٹ 2 minutes ago, کیا ہم نے 2 منٹ پہلے اپنا اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا یعنی ٹیچر کے حوالے کیا, آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو ہے 2 منٹ پہلے وہ اسائنمنٹ حوالے کیا, ٹھیک ہے نا. سو یہ سبمٹ ایک عمل ہے, کیا آپ نے 2 منٹ پہلے یہ عمل کیا ہوا ہے کہ نہیں, تو اسی کو انٹیگریٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ڈیڈ ٹو ڈو آکسیلری ہو گیا, پھر یو جو ہے یہ سبجیکٹ ہو گیا, ٹھیک. اور پھر سبجیکٹ کے بعد آپ نے جو ہے ورب کا فرسٹ فارم استعمال کرنا ہے, نہیں اب یہ سبمٹ یہ ورب کا فرسٹ فارم ہو گیا اور یور اسائنمنٹ اور 2 minutes ago, تو یہ کیا ہو گیا, یہ روٹس ہو گیا ریسٹ آف دا سینٹینس. اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا یس آئی ڈیڈ, اگر نہیں کیا سو نو آئی ڈیڈنٹ, ٹھیک ہے نا. تو اسی کو انٹیگریٹو آف سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. اف یو ہیو اینی کنفیوژن اباؤٹ دس ٹاپک, اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا جو بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں تاکہ ہم اس کا آپ کو جواب دے سکیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دی بیل آئیکن ان آرڈر ٹو ریسیو آور نیو ویڈیوز نوٹیفیکیشن. تھینکس فار واچنگ.